تو ہمارا آج کا سیشن ہے تجارتی بینکوں کے فرائض، فنکشنز آف کمرشل بینک۔ اچھا، اس پر جو ہے آپ کا جو یہ فرائض ہیں، ان فرائض پہ 2 مارکس کا شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے اور اس کو اکٹھا ایک لانگ کویشچن 10 مارکس کا بھی آ سکتا ہے۔ اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک تعارف لکھنا ہے جس میں تھوڑا سا 4 سے 5 لائن بینک کا ارتقا لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد بینک کی تعریف کرنی ہے، پروفیسر کروتھر کی تعریف میں نے کروائی ہے، وہی تعریف کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ لانگ کویشچن کی طرف آئیں گے، تجارتی بینک کے فرائض یعنی فنکشنز آف کمرشل بینکس۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ جس میں بینک کا ارتقا ہم نے دیکھا اور بینک کی اقسام دیکھی کہ تجارتی بینک وہ بینک ہیں کہ جن کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہو۔ تجارتی بینک جو ہے یہ بیسیکلی لوگوں کی امانتوں کے لیے، لوگوں کو قرضے فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو بزنس امپروو کرنے کے لیے، لوگوں کو قرضے فراہم، لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے، ان کو مختلف آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان تمام جو عوامل ہیں ان میں سے ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے منافع کمانا۔ تو تجارتی بینک کے جو فرائض ہیں، ان فرائض میں ہم دیکھیں گے کہ تجارتی بینک کس طرح سے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان تمام سہولتوں کے عوض یہ اپنا منافع بڑھا رہے ہیں۔ تجارتی بینک جب یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر 2 طرح کے منافع جات کما رہے ہوتے ہیں۔ پہلا سود کی شکل میں، جو کہ تجارتی بینک کے منافع کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا سروس چارجز یا کمیشن کی شکل میں۔ تو جہاں تک تجارتی بینک کے فرائض کا تعلق ہے، اس کا پہلا بنیادی فرض ہے لوگوں کی امانتیں وصول کرنا۔ لوگوں کی امانتیں وصول کرنا، اس میں یہ بات اہم ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جب ہم آمدنی کماتے ہیں نوکری سے، تنخواہ پر یا کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد، جب ہم آمدنی کماتے ہیں تو ہم پہلے آمدنی سے اپنے روزمرہ کے اخراجات، اپنے روٹین کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اور ان اخراجات کے بعد جو رقم بچ جاتی ہیں انہیں ہم اپنے بینکوں میں محفوظ کروا دیتے ہیں، کیونکہ بینک میں رقم بینک کے حوالے حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم ان رقوم کو اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے گم ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ بینکوں میں وہ رقم بالکل حفاظت کے ساتھ محفوظ رہتی ہے۔ تو لوگ اس لیے اپنے جو زائد رقوم ہوتی ہیں انہیں بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، جس میں بینک میں کھاتہ بنوا کر، اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور بینک اس کے بدلے میں انہیں جب وہ چاہیں وہ رقم استعمال کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور اس کے عوض بینک جو ہے وہ کوئی نفع یا سود بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کی امانتوں کو تجارتی بینک وصول کرتے ہیں، اور لوگ اپنی امانتوں کو چیک کے ذریعے، آن لائن ٹرانسفرز کے ذریعے، اپنے موبائل فون کی ایپ کے ذریعے، لیپ ٹاپ پہ ویب سائٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے اوپر آسانی سے اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بینک لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں مختلف طرح کے اکاؤنٹس کھولنے کی آفر فراہم کرتا ہے۔ بینک عوام سے پہلے پوچھ رہا ہوتا ہے، اپنے گاہک سے، اپنے کلائنٹ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ہمارے پاس ڈیمانڈ ڈپازٹ اوپن کرانا ہے، جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، یا آپ نے ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، یا فکسڈ ڈپازٹ کروانا ہے، یا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ بنانا ہے۔
تو بیسیکلی بینک جب اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو 4 طرح کے کھاتے بینک آفر کرتا ہے. یہ کسٹمر پر ہے, عوام پر ہے کہ وہ ان 4 طرح کے کھاتوں میں سے کون سا کھاتا چوز کرتے ہیں. تو ڈیمانڈ ڈپازٹ, فکس ڈپازٹ, سیونگ ڈپازٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. اردو میں سے ہم کہتے ہیں طلبی کھاتے, معینہ مدت کے کھاتے, بچت کے کھاتے اور نفع اور نقصان کے شراکتی کھاتے. تو یہ 4 طرح کے کھاتے بینکس آفر کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. اب ہم باری باری ان 4 طرح کے کھاتے جو ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں. پہلا اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے طلبی کھاتے یا طلبی امانتیں, جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ یا چلنت کھاتا یا رواں کھاتا بھی کہتے ہیں. تو طلبی امانتوں کے بیسیکلی 4-5 نام ہو سکتے ہیں. آپ کو شارٹ کویسچن 2 نمبر کا آ سکتا ہے. اسے آپ طلبی امانتیں بھی کہتے ہیں, اسے ہم چلنت کھاتا بھی کہتے ہیں, اسے ہم رواں کھاتا بھی کہتے ہیں, اسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, اسے ہم ڈیمانڈ ڈپازٹس بھی کہتے ہیں. اب یہ طلبی کھاتے یا رواں کھاتا یا چلنت کھاتا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں, جب آپ اپنی رقوم بینک میں جمع کرواتے ہیں تو اس وقت بینک آپ سے یہ آفر دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کون سے قسم کا کھاتا کھلوانا ہے. اگر آپ ڈیمانڈ ڈپازٹ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں, یعنی طلبی کھاتے کھلواتے ہیں, تو اس وقت اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کھاتوں پر بینک آپ کو کسی قسم کا کوئی سود ادا نہیں کرے گا. یہ بینک کے پاس آپ کے پیسے ہیں, آپ ان پیسوں کو جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں, جتنی بار چاہیں نکلوا سکتے ہیں, چاہیں تو ایک بار میں ہی سارے کے سارے بھی نکلوا سکتے ہیں. تو اور ایک ہفتے میں بھی جتنی مرضی بار چاہیں ان پر چیک جاری کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو کھاتے ہوتے ہیں, بینک ان کھاتوں کو عام طور پر قرضوں کے لیے استعمال نہیں کرتا, کیونکہ بینک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طلبی امانت ہے, اسے کسی بھی وقت ہم سے مانگ لیا جائے گا. تو اس لیے بینک ان طرح کے کھاتوں کو جو ہے وہ قرضوں کے لیے استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اور اس طرح کے کھاتوں پہ بینک کوئی سود بھی اپنا ادا نہیں کرتا. یہاں ایسے کھاتوں میں بینک اپنے آپ کو صرف ایک امین کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی لاگو نہیں کر رہا ہوتا. عام طور پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے یہ کھاتا بہت اہم سمجھا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ کاروباری حضرات کو فوراً ضرورت پڑنے پر اپنے رقم چاہیے ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر کرنٹ اکاؤنٹ یا چلنت کھاتا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے جی, تو ہماری جو دوسری قسم کا کھاتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں میعادی امانتیں یا ٹائم ڈپازٹ یا فکس ڈپازٹ. یہ کس طرح کے کھاتے ہوتے ہیں؟ اس کھاتے میں بیسیکلی بینک اپنے کھاتہ دار کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رقم موجود ہے اور اس رقم کی آپ کو ایک خاص مدت تک, ایک خاص طویل مدت, کوئی 5 سال, 10 سال, 20 سال یا 1 سال تک بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو آپ بینک کو یہ آفر کرتے ہیں کہ مجھے اس پیسے کو معینہ مدت کے اکاؤنٹ یعنی کہ میعادی امانتوں میں رکھنا ہے. میعادی امانتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار رقم بینک کے پاس سبمٹ کروا دی, جمع کروا دی اپنے کھاتے میں, تو اس کے بعد آپ اس خاص مدت کے پورے ہونے تک اس رقم کو نکلوا نہیں سکتے. پھر جب مدت مکمل ہو جاتی ہے تو بینک جو ہے وہ آپ کو اس میعاد کے بعد ایک زیادہ شرح کے اندر
سود بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کی رقم بھی آپ کو پوری مل جاتی ہے۔ اس طرح کے اکاؤنٹ جو ہیں عام طور پر جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو رقم کی کوئی خاص ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے، آپ اس وقت استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی شخص نے مدتی کھاتہ کھلوا لیا اور اب مدت سے پہلے اگر اس کو امانت دار کو اپنی رقم کی ضرورت آ گئی تو بھی وہ بینک کو پیشگی نوٹس دے کر اپنی رقم نکلوا سکتا ہے، مگر اگر کوئی امانت دار جو ہے، کوئی کھاتہ دار جو ہے، وہ ایک میعادی مدت سے پہلے رقم نکلوائے گا تو ایسی صورت میں بینک جو ہے اپنے رولز کے مطابق کچھ کٹوتی کر لیا کرتا ہے، ان کو پہلے سے فکس شدہ منافع پھر ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی طلبی امانتوں میں اور میعادی امانتوں میں فرق یہ ہوا کہ طلبی امانتوں کو آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور میعادی امانتیں جو ہیں انہیں آپ ایک خاص مدت تک کے لیے فکس کر دیتے ہیں بینک کے پاس، اور اس خاص مدت کے بعد آپ بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ مدت سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں تو آپ کو اس رقم پہ پھر آپ کو جو منافع ہے وہ اس شرح سے نہیں ملے گا جس شرح کا تعین پہلے کیا گیا ہوگا۔ تیسری امانت ہوتی ہے بچت امانتیں، یعنی سیونگ اکاؤنٹس۔ تو سیونگ اکاؤنٹ یا سیونگ ڈپازٹ جو ہے یہ ایسی امانتیں ہوتی ہیں کہ جس میں بینک آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی آپ اپنی رقم کو اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، مگر اس میں بینک آپ کے اوپر کچھ کنڈیشنز ڈال دیتا ہے کہ آپ ہفتہ میں 1 یا 2 بار یا جو بینک کی کنڈیشن ہوگی اپنی رقم کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ان لمیٹڈ یوز اس کا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نقد رقم نکلوانے کے لیے بھی بینک آپ کو ایک خاص شرح بتا دیتا ہے جی کہ آپ اتنی رقم جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رقم نکلوانے کے لیے آپ کو بینک کو پہلے نوٹس دینا ہوگا۔ تو میعادی امانتیں جو ہیں یہ بیسیکلی وہ مانتے ہیں کہ جن پر بینک شرح سود ادا تو کرتا ہے، منافع ادا کرتا ہے، مگر میعادی امانتوں پر دیا گیا منافع یا شرح سود مدتی امانتوں پر دیے گئے سود سے کم ہوتا ہے۔ جو آپ کی طلبی امانتیں ہیں ان پر تو بالکل سود ہوتا ہی نہیں، طلبی امانتوں پر کسی قسم کا کوئی سود بینک ادا نہیں کرتا۔ بچت کھاتوں پر بینک منافع ادا کرتا ہے، مارک اپ ادا کرتا ہے، مگر اس کی شرح مدتی کھاتوں کی نسبت کم ہوتی ہے، کیونکہ مدتی کھاتے میں اگر آپ نے پیسہ جمع کرا دیا ہے تو وہ آپ ایک خاص مدت تک استعمال نہیں کر سکتے، مگر بچت کے کھاتے میں اگر آپ نے پیسہ جمع کرایا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر تو آپ اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ایک خاص حد تک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ جو طلبی مانتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ چوتھا کھاتہ جو بینک آفر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نفع نقصان کا شراکتی کھاتہ، نفع و نقصان کی شراکتی امانتیں، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ڈپازٹس۔ پاکستان میں 1 جولائی 1981 کو بلا سود بینکاری کے نظام کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی ضمن میں ایک اور چیز آئی جسے بینکوں میں آفر کیا گیا کہ لوگوں کو نفع و نقصان کے شراکتی کھاتہ کی آفر کی جائے۔ اس کھاتے میں کیا ہوتا ہے کہ بینک یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی رقوم ہمارے پاس جمع کرائیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ڈپازٹس کے اندر، ہم آپ کی اس رقم سے جو کام کریں گے، جو منافع کمائیں گے، اس منافع کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اگر ہمیں نفع ہوا تو ہم آپ کے ساتھ پروفٹ شیئر کریں گے، اگر ہمیں نقصان ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نقصان شیئر کریں گے۔ اور اس طرح کے کھاتے میں جو نفع کی شرح ہے وہ بھی پہلے سے فکس نہیں بتائی جاتی، کیونکہ ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے بینک منافع کمائے گا پھر آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اسی لیے
نفع نقصان کے شراکتی کھاتے میں جو منافع کی شرح ہے وہ معین نہیں ہوتی، وہ فکس نہیں ہوتی، وہ ہر بار بدلتی رہتی ہے. تو یہ نفع نقصان کا شراکتی کھاتہ پاکستان میں 1 جولائی 1985 سے جاری کیا گیا ہے اور اب تک چل تو رہا ہے، مگر اسے اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو اکاؤنٹ ہیں پاکستان میں چل تو رہے ہیں تقریباً 35 سال سے، مگر ان میں کبھی نقصان نہیں ہوا. تو یہ بھی سوچنا ہے کہ شاید یہ سود کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ نفع نقصان کے برابر میں نفع کس طرح دیا جا رہا ہے. بہرحال جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کھاتے کے اندر کوئی فکس شرح سے جو ہے منافع نہیں ہوتا، بلکہ بینک ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ اپنے نفع کا اعلان کرتا ہے، پھر اس پرسنٹیج کے حساب سے کھاتہ دار کو منافع دے دیا جاتا ہے. جبکہ جو مدتی کھاتا ہے اس میں معین فکسڈ کھاتا منافع جو ہے اس کی شرح پہلے ہی بتا دی جاتی ہے، لیکن نفع نقصان کے شراکتی کھاتے میں کوئی معین شرح پہلے نہیں بتائی جاتی. تو یہ 4 طرح کے کھاتے تھے جو کہ تجارتی بینک اپنے کھاتہ داروں کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تجارتی بینکوں کا دوسرا اہم فرض ہے قرضے جاری کرنا، ایڈوانسنگ لونز، قرضے جاری کرنا. دیکھیں جب تجارتی بینک پیسے لوگوں کی امانتوں کی صورت میں اپنے پاس حاصل کر لیتے ہیں تو تمام لوگ ایک ہی بار پیسے واپس لینے تو نہیں آتے. تو تجارتی بینک کیا کرتا ہے کہ اس پیسوں میں سے جو لوگوں نے امانتیں جمع کروائیں مرکزی بینک کی طے کردہ تناسب کے لحاظ سے کچھ رقم اپنے پاس زر نقد کی صورت میں رکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر مرکزی بینک نے زر نقد کی شرح 20% بتا دی تو ہر 100 روپے میں سے 20 روپیہ تجارتی بینک اپنے پاس زر نقد کی صورت میں محفوظ رکھ لے گا اور باقی کے 80 روپے یعنی 80% کو بطور قرض استعمال کر سکتا ہے. تو مرکزی بینک کی طے کردہ صورت جو شرح ہے اس کے مطابق تجارتی بینک زر نقد اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے محفوظ رکھنے کی کہ جن لوگوں نے کھاتہ میں پیسہ جمع کروایا ہے اگر وہ پیسے نکلوانے آ بھی جائیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. اور زر نقد رکھنے کے بعد جو باقی رقم بچ جاتی ہے اس رقم کو تجارتی بینک مختلف آجروں کو، تاجروں کو اور ضرورت مندوں کو قرضے فراہم کر دیتے ہیں. یہاں آجر سے مراد ہے انٹرپرینور، ٹھیک ہے جی، آرگنائزر جو چیزیں بنا رہا ہے. تاجر سے مراد ہے ٹریڈر جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور ضرورت مند سے مراد ہے کہ اگر کسی شخص کو ویسے اپنا ہاؤس فائنانس کروانا ہے یا میرج لون چاہیے یا اسٹڈی لون چاہیے یا ویسے کوئی ضرورت کسی اور قسم کی پڑ گئی ہے تو ان تمام ضرورت مندوں کو، تاجروں کو اور آجروں کو تجارتی بینک قرضے فراہم کرتے ہیں. تو جو یہ قرضے فراہم کیے جاتے ہیں یہ لوگوں کی امانتوں میں سے ہی فراہم کیے جاتے ہیں. جو لوگوں کی امانتیں آتی ہیں ان امانتوں میں سے 20 یا 30% جو مرکزی بینک نے کہا ہو اس شرح سے زر محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، نقد زر رکھ لیا جاتا ہے، اور نقد زر رکھنے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے اس میں سے ان لوگوں کو قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. اور وہ قرضے فراہم کرنے کے عوض تجارتی بینک کچھ جائیداد کے کاغذات یا زمین یا زیورات یا اور کوئی قیمتی اشیاء بطور ضمانت اپنے پاس مورٹگیج کرتے ہیں، رہن رکھتے ہیں. تو اس طرح سے تجارتی بینک قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو تجارتی بینک کا پہلا بنیادی مقصد تھا لوگوں کی امانتوں کو وصول کرنا، اور دوسرا بنیادی جو اس کا فرض ہے وہ ہے قرضوں کو جاری کرنا. جب تجارتی بینک قرض جاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کون کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو پہلا طریقہ جو تجارتی بینک قرض فراہم کرتے وقت اختیار کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے قرضوں کا
حساب کھولنا یا اوپننگ لون اکاؤنٹ. اوپننگ لون اکاؤنٹ ایک ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے تجارتی بینک لوگوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ جب بھی تجارتی بینک کسی ضرورت مند کو قرض فراہم کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس ضرورت مند سے ایک گارنٹی مانگتا ہے. وہ کاغذات کسی جائیداد کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی قیمتی اثاثے بھی ہو سکتے ہیں، وہ زیورات بھی ہو سکتے ہیں. جب قرض دار جو ہے وہ جب تجارتی بینک کی تمام شرائط کو پورا کر دے اور قرض لینے کا حقدار ٹھہر جائے تو اس وقت بھی تجارتی بینک قرضہ نقد قرض دار کو نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنے ہی بینک میں قرض دار کے نام سے ایک لون اکاؤنٹ اوپن کر دیتا ہے. اپنے ہی بینک میں ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اور جتنا قرضہ اس شخص کو چاہیے ہوتا ہے وہ قرضہ اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا دیتا ہے اور اس شخص کو چیک بک فراہم کر دیتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ فراہم کر دیتے ہیں. وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور وہ شخص چیک وغیرہ کے ذریعے اپنی رقم کو جتنا چاہے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جب تجارتی بینک نے وہ قرضہ دیا ساتھ ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا، اپنے ہی بینک میں اس شخص کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، تو تجارتی بینک کے لیے ایک نئی امانت کا وہ ذریعہ بھی بن گیا. تو اس سے اعتباری زر کی تخلیق میں مزید فائدہ بھی ہو گیا. تو تجارتی بینک نے یہاں پر منافع کما لیا، سود کی صورت میں بھی اور نئی امانت آ کر زر اعتبار کی تخلیق کی صورت میں بھی. اب زر اعتبار کی تخلیق ہوتی کیا ہے یہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ اس طریقہ میں تجارتی بینک لوگوں کو قرضہ فراہم کرتا ہے اور قرضہ فراہم کرتے وقت لوگوں کو نقد رقم ادا نہیں کرتا بلکہ اس نقد رقم کو اس شخص کے کھاتہ میں ڈال دیا جاتا ہے. لون اکاؤنٹ اوپن کر کے اس کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس حساب میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ شخص اپنے رقم کو جو اس نے قرض لیا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ سے نکلوا کر یوٹیلائز کر سکتا ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے بینک کا قرض دینے کے لیے. دوسرا طریقہ جس طریقے سے تجارتی بینک لوگوں کو قرضے فراہم کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اوور ڈرافٹ کی سہولت، اوور ڈرافٹ فیسلٹی. اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ اوور ڈرافٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بینک کے لائل کسٹمر ہیں، آپ بینک کے ساتھ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، اچھا لین دین کر رہے ہیں، آپ کے بینک کے ساتھ پرانے مراسم ہیں، تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، آپ بینک کے جو سے لائل کھاتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں بینک ہر کھاتہ دار کو اس کی جو بینک کے ساتھ ڈیلنگ ہے، جو لین دین جس طرح کی ہو رہی ہے اس اعتبار سے اوور ڈرافٹ کی ایک لمٹ پرووائڈ کر دیتا ہے، ایک حد مقرر کر دیتا ہے. یہ حد ہر کھاتہ دار کی مختلف ہو سکتی ہے. کسی کھاتہ دار کے لیے اوور ڈرافٹ کی حد زیادہ ہوتی ہے، کسی کھاتہ دار کے لیے اوور ڈرافٹ کی حد کم ہوتی ہے. یہ اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ کھاتہ دار جو ہے بینک سے کس سطح کا تعلق، کس سطح کا لین دین کر رہا ہے. اوور ڈرافٹ میں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی بینک میں موجود رقم جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مقابلے میں کم ہے، ایسی صورت میں وہ شخص بینک سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکالنے کی اجازت مانگتا ہے اور بینک اپنے گاہک کے پرانے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اوور ڈرافٹ کی اجازت دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ کے اندر 95,000 روپیز ہے اور اس کو 1 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی، اس نے بینک سے کہہ دیا کہ مجھے جی اوور ڈرافٹ کی سہولت چاہیے، مجھے 1 لاکھ روپیہ جاری کر دیں، تو بینک 5,000 روپیہ خود سے قرضہ فراہم کر کے اس شخص کو 1 لاکھ روپیہ
دے دے گا، یا اس شخص نے 1 لاکھ کا چیک جاری کر دیا ہے تو بینک اوور ڈرافٹ کی سہولت فراہم کر کے اس چیک کو کیش کر دے گا. تو 5,000 جو ایکسٹرا بینک نے پے کیے ہیں وہ بیسیکلی بینک نے اس شخص کو، اپنے اس کھاتہ دار کو قرضہ فراہم کر دیا ہے، اور اس قرضے کے اوپر جو بینک نے اوور ڈرافٹ کی صورت میں فراہم کیا ہے، بینک جو ہے وہ آپ سے کوئی سروس چارجز یا سود وصول کر لے گا. اس طرح بینک کے منافع میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو ان شارٹ اوور ڈرافٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے بینک میں پیسے موجود ہوں، وہ بینک کا کھاتہ دار آلریڈی ہو، لیکن اپنے کھاتے میں موجود رقم سے کچھ زیادہ رقم وہ بینک سے نکلوانا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں جب بینک آپ کو آپ کی رقم، موجودہ رقم سے زیادہ پیسے ادا کر دے تو بینک آپ کو بیسیکلی اوور ڈرافٹ کی سہولت دے رہا ہوتا ہے. تو بینک آپ کو قرضہ فراہم کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کچھ دنوں میں واپس کر کے اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو سکتے ہیں. تیسرا جو اہم ذریعہ ہے جس کی مدد سے تجارتی بینک لوگوں کو قرضے فراہم کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے ہنڈی پر بٹا لگا کر. ہنڈی کیا ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو اعتباری زر کے آلات میں بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا. ٹھیک ہے جی، ہنڈی کی اقسام ہم نے اعتباری زر کے آلات والے ٹاپک میں کر لیے ہوئے. یہاں میں آپ کو شارٹ ایک صرف سمجھا دیتا ہوں کہ ہنڈی کس طرح سے کام کرتی ہے. ہنڈی بیسیکلی ایک کاروباری دستاویز ہے جسے فروخت کار تحریر کرتا ہے، یعنی مال فروخت کرنے والا دکاندار تحریر کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرض خواہ فروخت کار جب مال بیچ رہا ہے تو بیسیکلی وہ قرض خواہ کا کام کر رہا ہے نا، تو اسے قرض خواہ تحریر کرتا ہے. قرض خواہ ہنڈی کو تحریر کر کے اس کی ساری ڈیٹیلز اس میں شامل کر کے کہ جب مال فروخت کیا، کس قیمت پر فروخت کیا، کس تاریخ پر فروخت کیا، کتنا سود ہے اس میں، کس وقت واجب الادا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام ڈیٹیلز جو ہے قرض خواہ اس میں تحریر کرتا ہے. اور تحریر کرنے کے بعد جو قرض دار ہے یعنی خریدار ہے اس کو وہ ہنڈی اور مال بھیجتا ہے. خریدار اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، منظور کرتا ہے، اور واپس وہ ہنڈی آ جاتی ہے قرض خواہ کے پاس، یعنی فروخت کار کے پاس. اور فروخت کار یا قرض خواہ جو ہے وہ اس ہنڈی کو، جو معاہدہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور مدت پوری ہونے پر جا کر اس سے پیسے اور سود جو اس میں تعین ہوگا وہ وصول کر لیتے ہیں. یہ تو ہنڈی کا عام طریقہ کار ہو گیا. اب تجارتی بینک اس میں کب زیادہ اہم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ہنڈی لکھی گئی اور اس ہنڈی کے اندر مدت جو ہے وہ 3 ماہ لکھی گئی کہ ادائیگی 3 ماہ کے بعد ہوگی. اب جو قرض خواہ ہے یعنی جو بیچنے والا ہے اسے رقم کی ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے، وہ تجارتی بینک کے پاس جا کر اپنے پاس موجود ہنڈی کو فروخت کرنے کا کہتا ہے کہ جی یہ ہنڈی ہے، مجھے 3 ماہ کے بعد اس ہنڈی پر رقم ملنی ہے، تو آپ براہ کرم آج ہی مجھے یہ رقم ادا کر دیں اور 3 ماہ کے بعد اس قرض دار سے آپ وصول کر لیجئے گا. ایسے میں جو بینک ہے وہ قرض خواہ کو یا فروخت کار کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ جو ہنڈی کی رقم ہے وہ ہم آپ کو ادا کر دیتے ہیں، مگر اس پر جو سود ہوگا وہ ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ بینک کچھ کٹوتی کر لے گا. اور جب مدت پوری ہو جائے گی اس وقت بینک وہ پوری رقم ادا کر کے اپنا منافع کما لے گا، مطلب پوری رقم وصول کر کے اپنا منافع کما لے گا. تو ایسے میں بینک کو دوہرا فائدہ ہو جائے گا. تو اب جو بینک کا یہ عمل ہے کہ جس عمل کے تحت بینک نے قرض خواہ کی ہنڈی کو اپنے پاس رکھ کے قرض خواہ کو کچھ کٹوتی کر کے رقم ادا کر دی، ہنڈی پر موجود رقم ادا کر دی، یہ عمل کہلاتا ہے ہنڈی کو بٹا لگانا. ہنڈی پر بٹا لگانا.
کلیئر ہو گیا جی. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکسچینج. کہ بل آف ایکسچینج آپ کا ہے, آپ نے 3 ماہ بعد یا 3 ماہ کے بعد پیسے لینے تھے, تو آپ اس مدت سے پہلے بینک سے جا کے وہ پیسے کلیم کر رہے ہیں, تو بینک اس وقت جو کٹوتی کرے گا, جو پیسے کاٹ لے گا آپ کو ادائیگی کرتے وقت, دیٹ از نون ایز ہنڈی کو بٹا لگانا, ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج. تو بیسیکلی سمجھانا اب یہاں پہ اس وقت ٹاپک میں یہ چاہ رہے تھے کہ جی جب تجارتی بینک اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آج ہنڈیاں جو ہے بینکوں کے تھرو ہی بنتی ہیں اور کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, بل آف ایکسچینج بینکس کے تھرو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, جو سیلر اور بائر ہیں ان کے دونوں کے بینکس انوالو ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب قرض خواہ کو یعنی سیلر کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ اس وقت اپنے ہی بینک سے رابطہ کر کے پیسے ایڈوانس میں لے لیتا ہے, اور بینک اس کے عوض جو کٹوتی کر رہا ہوتا ہے وہ بینک ہنڈی کا بٹا یا ڈسکاؤنٹنگ ہے. اور اس طرح سے بینک نے جو ہے وہ پیسے قرض کے طور پر دے دیے اپنے جو کلائنٹ ہیں, یعنی کہ قرض خواہ جو ہیں ان کو. تو یہ بھی قرض دینے کا ہی ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے, یہ قلیل مدت کا ایک قرضہ سمجھا جاتا ہے ہنڈی کو بٹا لگا کر. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح سے 3 طریقے ہیں جن کی مدد سے تجارتی بینک جو ہیں وہ قرضے فراہم کر رہے ہیں. پہلا, ایک حساب کا کھاتہ کھول کر, یعنی کہ لون اکاؤنٹ اوپن کر کے. دوسرا آپ کے پاس ہے جی اوور ڈرافٹ کی سہولت دے کر. اور تیسرا ہے ہنڈیوں پر بٹا لگا کر. نیکسٹ ٹاپک, جو نیکسٹ اہم فرض ہے تجارتی بینک کا, وہ ہے سہل اعلیٰ مبادلہ, کنوینئنٹ میڈیم آف ایکسچینج. ہم نے اعلیٰ مبادلہ کا ٹاپک زر کے فرائض میں پڑھ لیا تھا. ویسے اعلیٰ مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ مبادلہ سے مراد ایک ایسی شے جس کے مطلب آپ کاروباری لین دین کر سکتے ہیں. جیسے ہمارا زر بہترین اعلیٰ مبادلہ سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے کوئی بڑی ادائیگی کرنی ہو تو اس وقت کرنسی نوٹ کی شکل میں آپ ادائیگی اگر کرتے ہیں تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا میں رسک ہوتا ہے, چوری ہو جانے کا رسک, گم ہو جانے کا رسک, اور جعلی نوٹوں کا رسک. تو ایسی صورت میں جو کرنسی نوٹ ہیں, لوگ بعض اوقات بڑی ادائیگی کی صورت میں اس پر اعتبار کم کرتے ہیں. اس وقت پھر کیا چیز اس کام آتی ہے؟ بینک کے چیک یا ڈرافٹس. بڑی ادائیگیاں جو ہیں ان میں چیک یا ڈرافٹ جو ہے اس پر زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے, کیونکہ چیک یا ڈرافٹ سے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو اس کے گم یا چوری ہونے کا اتنا زیادہ خدشہ نہیں ہوتا. تو بینکوں نے آ کر ایک اور آسانی یہ پیدا کر دی لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے جو پیسے ہیں اس کے چوری اور گم ہو جانے کے خدشات سے ان کو آزاد کر دیا. اپنے چیکس کے ذریعے, اپنے ڈرافٹس کے ذریعے, اپنے آن لائن ٹرانسفرز کے ذریعے, اپنے ٹریولرز چیک کے ذریعے, اپنے ای ٹرانسفرز کے ذریعے, اپنے برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے. تو ایک کنوینئنٹ میڈیم آف ایکسچینج بینک نے پرووائڈ کر دیا. نیکسٹ جو فرض ہے وہ ہے انتقال زر. انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا, ٹرانسفر آف منی. دیکھیں, اگر ایک شخص نے لاہور سے کراچی یا پاکستان سے امریکہ یا امریکہ سے پاکستان, یعنی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میں سے کسی ایک طرح اس نے اگر اپنی رقم کو منتقل کرنا ہے, تو نقد زر کو منتقل کرنا یعنی بریف کیس وغیرہ میں لے کر جانا بہت رسکی بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور بعض اوقات اللیگل بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بینکوں نے یہ اہم فرض ادا کیا ہے انتقال زر کا. اب آپ نے اگر پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں تو بینک کے چیک کے ذریعے, پے آرڈر کے ذریعے, ڈرافٹ کے ذریعے, ٹیلی فونک ٹرانسفر کے ذریعے, ای ٹرانسفر یعنی برقیاتی منتقلی, ای ٹرانسفر کے ذریعے, آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے, ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے, اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے آپ ایزیلی اپنی رقم کو جو ہے وہ دوسرے شہروں میں منتقل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ اپنی رقم کو دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے ڈرافٹس کا, چیک کا اور ٹریولرز چیک کا
جو اعتباری زر کے آلات ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں وہاں پہ سمجھایا تھا اس چیز کو. تو اس میں بیسیکلی یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ٹرانسفر آف منی جو ہے وہ بہت آسان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بینک جو ہے وہ انتقال زر کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک مثال موجود ہے جس میں بینک ڈرافٹ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو بینک ڈرافٹ بیسیکلی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, ایک شہر میں, مثال ہے آپ لاہور میں ہیں, آپ نے کراچی کے اندر مسٹر علی کو پیسے بھیجنے ہیں, تو آپ لاہور کے بینک میں جاتے ہیں, وہاں پہ پیسے دے کر بینک ڈرافٹ بنا لیتے ہیں جس میں علی جو ہے وہ پیئی ہوگا, وصول کنندہ ہوگا. آپ پھر وہ ڈرافٹ بھیج دیتے ہیں مسٹر علی کو کراچی میں, تو مسٹر علی کراچی کے بینک میں جا کے ڈرافٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور علی کو ٹرانسفر ہو جائے گا پیسہ. تو دیکھیں آپ نے پیسہ بھیجنا تھا لاہور سے کراچی علی کو, تو آپ نے لاہور کے بینک سے ڈرافٹ بنوا کے علی کو بھیج دیا اور علی کے اکاؤنٹ میں کراچی والے بینک نے ٹرانسفر کر دیا. تو ڈرافٹ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام سر انجام دے دیتا ہے. تو تجارتی بینک انتقال زر کا ہی کام کرتا ہے. نیکسٹ جو فرض ہے جو تجارتی بینک فراہم کر رہا ہے وہ ہے سرمایہ کاری کا ذریعہ. دیکھیں لوگوں کی جو امانتیں تجارتی بینک وصول کرتے ہیں ان امانتوں سے بنیادی طور پر تو تجارتی بینک قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن قرضے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی بینک مختلف طرح کے پروجیکٹس بھی سٹارٹ کرتے ہیں. وہ لوگوں کے کمپنیوں کے حصص بھی خریدتے ہیں, وہ حکومت کے تمسکات اور کفالتیں بھی خریدتے ہیں, وہ مختلف پراپرٹیز بھی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ مختلف بزنسز بھی رن کر رہے ہوتے ہیں. تو تجارتی بینک جو ہیں وہ خود بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور جو ان کے پاس کھاتہ دار ہوتے ہیں, جو ان کے پاس انویسٹرز ہوتے ہیں, ان کو بھی مشورے دیتے ہیں, ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں, انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مختلف کمپنی کے حصص کو پرچیز کریں, وہ کس طرح سے گورنمنٹ کے تمسکات کو کفالتوں کو پرچیز کریں. تو آپ کے گورنمنٹ سیکیورٹیز, بانڈز اینڈ کمپنی کے شیئرز, ان چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ وہ خود بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اور جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتے ہیں, موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ٹیبلز اس کام کے لیے موجود ہوتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے. تو تجارتی بینکوں کا ایک مزید جو کام ہے وہ سرمایہ کاری کا کام بھی ہوتا ہے. تو تجارتی بینک خود بھی سرمایہ کار ہوتا ہے اور آگے سرمایہ کاروں کو بھی انویسٹمنٹ کروانے میں مدد اور مشورہ فراہم کرتا ہے. تو اس طرح ملکی ترقی میں بھی یہ اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی بینک جو ہے وہ آپ کو لاکرز کی سہولیت بھی فراہم کرتا ہے, یہ بھی ایک اہم فرض ہے. دیکھیں تجارتی بینک میں لاکرز موجود ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنے زر کو, اپنے پرائز بانڈ کو, اپنے زیورات کو, اپنے رجسٹریز کو, اپنی وصیت ول کو باحفاظت محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں لاکر کی سہولت. تو تجارتی بینک ایک معمولی سا معاوضہ لیتا ہے اس کے بدلے سالانہ, اور آپ کو لاکر کی سہولت بھی فراہم کر دیتا ہے. گھر میں ظاہر ہے آپ کو چوری یا ڈاکے کا خدشہ ہوتا ہے, تو آپ ان چیزوں کو, اپنی ویلیویبل جو آپ کے آئٹمز ہیں, قیمتی اشیاء کو آپ تجارتی بینک کے لاکر کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو یہ فرض بھی آپ کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی بینک متفرق دیگر فرائض بھی سر انجام دیتا ہے. آپ کو مشورہ یہی ہوگا کہ ان جو یہ 5 کے قریب متفرق فرائض ہیں ان سب کا بھی الگ الگ ہیڈنگ کے اندر ایک الگ الگ پوائنٹ بنا لیجئے گا, تو آپ کی ٹوٹل کاؤنٹنگ جو ہے وہ 6 سے بڑھ کے 10 سے زیادہ چلی جائے گی. بجائے ایک ایک لائن لکھنے کے ان کی بھی ہیڈنگز ہی بنا لیجئے گا. تو متفرق فرائض میں تجارتی بینک آپ غیر ملکی کرنسی کا لین دین کرتے ہیں, جیسے ہم نے ایکسچینج بینک میں تصور کنسیپٹ پڑھا تھا کہ غیر ملکی کرنسی کا لین دین بھی تجارتی بینک کرتے ہیں اپنے درآمدات اور برآمدات کو جو بہتر کرنے کے لیے اور ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے, درآمدات کرنے والے تاجروں کو اور برآمدات کرنے والے تاجروں کو. تو تجارتی بینک غیر ملکی کرنسی کا لین دین بھی کرتے ہیں. ایکسچینج کنٹرول بائی پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فراہم کرتا ہے, ایکسچینج کنٹرول پالیسی, اس کے تابع رہتے ہوئے تجارتی بینک جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی کا لین دین کرتے ہیں. اس کے علاوہ تجارتی بینک زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے بھی قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تجارتی بینک جو ہے مختلف پسماندہ علاقوں میں برانچیں کھول کر
کسانوں اور زمینداروں کو آسان شرائط پر قرضے بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور تجارتی بینک آپ کے ایجنسی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے ایجنٹس کی طرح بھی کام کرتے ہیں، جیسے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ آپ کی جمع کر لیتے ہیں اس کو تجارتی بینک، تو اس وقت وہ ایز اے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں فور وابڈا، فور پی ٹی سی ایل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے تجارتی بینک قیمتوں میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کو کم کر کے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کی رفتار کو بھی مستحکم بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک نے جو زرعی پالیسی ریگولیٹ کرنی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک اکیلا نہیں کر سکتا، اسٹیٹ بینک اپنے تجارتی بینکوں کے ذریعے ہی اپنی تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور لاسٹ اس میں ہمارے پاس چیز ہے جی، تجارتی بینک تجارت اور صنعت کو سرمایہ فراہم کر کے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور معیشت میں ترقی کے راستے کھولتا ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی تجارتی بینک بینکنگ چینل میں ایک اہم ایلیمنٹ کا کام ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہے ہی ہے، دوسری طرف نفع کمانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری معیشت کی بہتری اور ترقی کے اندر بھی بھرپور کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے تجارتی بینک کے اہم فرائض۔ نیکسٹ سیشن میں ہمارا ٹاپک ہوگا زر اعتبار کی تخلیق، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔